سورہ احزاب کے حوالے سے ہمارا یہ ترجمہ اور تفسیر کے اعتبار سے آج آیت نمبر 17 سے شروع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ پیچھے آپ نے جو تسلسل کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں وہ پتہ چل رہا ہے کہ مومنین کا جذبہ جنگ کے اندر اور منافقین کا جو کردار ہے اللہ تعالیٰ نے اسے دونوں چیزوں کو بیان کیا ہے۔ مومنوں کا جو جذبہ ہے اسے اللہ تعالیٰ نے مدحت کی صورت میں بیان فرمایا، اچھے الفاظ میں اس کا تذکرہ، اور جو منافقین کا کردار ہے اللہ تعالیٰ نے اسے مذمت کی صورت میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا تم فرما دیجیے من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو عذاب دینا چاہے تو بتاؤ اسے بچا کون سکتا ہے؟ او اراد بکم رحمہ، یا اللہ تعالی اگر کسی پر مہربانی فرمانا چاہے تو خدا کی اس مہربانی کو کون روک سکتا ہے؟ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیًا ولا نصیرا، فرمایا کہ وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ تعالی کے سوا کوئی دوست اور مددگار جو اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں آئے اور مقابلے میں آ کر ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہے۔ خداوند قدوس کی طرف سے عذاب معین کر دیا گیا ہو اور وہ خدا کے مقابلے میں آ کر کوئی ان کے عذاب کو روک دے، یا خداوند قدوس کی طرف سے کوئی رحمت اور مہربانی معین کر دی گئی ہو تو خدا کے مقابلے میں آ کر ان پر سے اس رحمت اور مہربانی کو روک کر ان پر کوئی مشقت اور ان پر کوئی سختی مسلط کر دے۔ کون ایسا جو اللہ تعالیٰ کے مقابل آئے؟ ولا یجدون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں ایسا کوئی بھی نہیں ملے گا۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ سارے وہ کردار ہیں جو منافقین کرتے رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور یہ کرتے تو اندر چھپ کے تھے، حجروں کے اندر، خیموں کے اندر بیٹھ کر رہے تھے، اور جب میرے محبوب علیہ السلام نے یہ آیت مقدسہ پڑھ کر ان کے سامنے بیان کی تو ان کا سارا حال کھل کر ان کے سامنے آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے جب ان کے سامنے بیان فرمائی قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے کہ جو اپنے خیموں میں بیٹھ کر اپنے بھائیوں سے دوستوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا کہ انہیں کہہ رہے تھے جہاد پر نہ جاؤ، کیوں مرنا ہے آپ نے اس جہاد کے اندر جا کر؟ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا، اور اپنے ان اسلامی بھائیوں سے وہ کہتے کہ ہمارے پاس آ جاؤ، وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور خود بھی جنگ میں شرکت نہیں کرتے مگر برائے نام، یعنی جان کر بھی وہ برائے نام جنگ کے اندر ہیں، بذات خود جنگ کے اندر شرکت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر چلے گئے تو خیمے سے باہر نہیں نکل رہے۔ اشحۃ علیکم فاذا جاء الخوف
رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے درجے کے کنجوس ہیں یہ. اشحۃ علیکم، یہ لفظ اس آیت کے اندر 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اشحۃ علیکم، اس کا جو ایک معنی ہے کہ بخیل، کنجوس، اور اس کا دوسرا معنی ہے حریص، لالچی. دو معنی، اس کے دونوں معنی اس آیت کے اندر استعمال ہو گئے. پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشحۃ علیکم، پہلے درجے کے نہایت کنجوس ہیں. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، کہ جب ان پر خوف طاری ہوتا ہے، جنگ جب شروع ہوتی ہے تو اپنے خیموں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور جب آپ ان کی طرف دیکھیں تو ان کی حالت ایسے ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں باہر آئی ہوتی ہیں جیسے کسی پر موت طاری ہو گئی ہے. کہ جب بندے کے اوپر موت کے آثار طاری ہوتے ہیں تو اس کی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، گھوم جاتی ہیں. وہ بندہ جب وہ اپنی کیفیت برقرار نہیں رکھ پاتا تھا، تو میں کہ جب جنگ کے آثار ہوتے ہیں تو اپنے اوپر ایسی کیفیت طاری کر کے خیمے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. لیکن دوسری مرتبہ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، خوف ٹل جاتا ہے، جب مخالف شکست کھا کر بھاگ جاتا ہے، صَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَيْهِمْ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ. تو جب خوف چلا جاتا ہے تو پھر خیموں سے بھاگ کر نکلتے ہیں، تو پھر بھاگ کر نکل کر لمبی لمبی زبانیں کر کے اپنے کردار، جو وہ جھوٹے کردار اپنے جو ہے وہ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں. یہاں پر اشحۃ علی الخیر، یہاں پہ وہ دوبارہ لفظ آیا کہ جب مال غنیمت کی باری آتی ہے تو پھر لالچی بن کر ان سے کہتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر ہمیں دو، کہ ہم نے یہ کردار ادا کیا، ہم نے یہ کچھ کیا، ہم نے یہ کچھ کیا. یہ منافقین کرتے رہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب احزاب کے موقع پر ان کی نگرانی کر رہے تھے اور ان کی طرف دیکھ رہے تھے، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، تو یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ اندر داخل ہوئے تھے، اپنے خیموں سے نہیں نکل رہے تھے. اور کچھ تو وہ تھے کہ جنہوں نے اجازت مانگ کر فرار ہو گئے تھے، اور جو بچے ہوئے ہیں یہ اندر داخل ہیں. تو جب ان سے کہا کہ اب جنگ کے آثار ہیں، آپ اندر بیٹھے ہوئے ہو، تو ان کی حالت یوں تھی کہ دیکھا نہیں جا رہا تھا انہیں. تو جب وہ ان کے اوپر جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، وہ آندھی آئی، وہ باہر نکلے. جب وہ نکل گئے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب نے جب ان کی طرف اس خندق سے باہر جا کر دیکھا، ان کی ہڈیاں الٹ پلٹ پڑی ہیں، خالی خیمے اجڑے بکھرے ہوئے پڑے ہیں، اور سارا کچھ. جب یہ حال، یہ منظر دیکھ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں انہوں نے عرض کی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو بھی بتا دو جا کے کہ خیمے سے باہر آ جاؤ، اب چلے گئے ہیں. انہیں بتا دو اب وہ مخالف چلے گئے ہیں. تو جب ان کو بتایا کہ وہ چلے گئے ہیں تو پھر وہ بھاگتے ہوئے باہر آئے اور اپنے کردار، اپنے کارنامے جھوٹے زبانیں کھول کر کہنے لگے، ہم ایسے کر دیتے، ہم ویسے کر دیتے، ہم ایسے کر دیتے. اب یہ کردار اپنا بتانے کا مقصد کیا تھا؟ اشحۃ علی الخیر. اب جب یہ مال غنیمت آیا اس میں سے ہمیں حصہ چاہیے، یہ لینے کے لیے. اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا معلوم یہ ایمان والے نہیں ہیں. فاحبط اللہ اعمالهم، اور جو کچھ بھی یہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں ان کی نیتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے عملوں کو بھی ضائع کر دیا. جتنا کچھ یہ آپ کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں، گھر سے چل کر آ بھی رہے ہیں، آپ کے ساتھ یہاں پر پہنچ بھی رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کردار ہے ہی. ہمیں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری نیت کی وجہ سے اور پورے ارادے کی وجہ سے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فَأَحْبَطَ اللَّهُ ضائع فرما دیا ہے. ان کے عمل اکادر چلے گئے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور کسی کے عملوں کو ضائع کر دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے. یعنی کہ اگر کوئی
بندہ پوری نیت لے کر پورے ارادے کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا تو نہیں ہے کہ بندہ اچھی نیت کے ساتھ اچھے ارادے کے ساتھ نیکی کی نیت کے ساتھ کوئی کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عمل ضائع فرما دے. نہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو تمہارے عملوں کو ضائع نہیں فرماتا ایک جگہ پر. اور یہاں پر فرماتا ہے کہ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، عمل کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. مطلب یہ کہ جو عمل حسن نیت کے ساتھ، حسن ارادہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور کامل ایمان کے ساتھ، عمل صالح کی نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ چھوٹا سا بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اس کی بڑی اہمیت، بڑی حیثیت ہے اس کی. اور لیکن جو حسن نیت کے بغیر، اخلاص کے بغیر، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اور برے ارادے سے، بری نیت کے ساتھ اور دکھلاوے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ بڑے سے بڑا کام، اب جہاد سے بڑا کام کون سا ہو سکتا ہے؟ جہاد میں بھی جائے اور نیت درست نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے لیے آسان ہے کہ میں اس عمل کو ضائع کر دوں. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، جب خیموں کے اندر بیٹھے تھے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی فوجیں کھڑی ہیں. لم یذهبوا، وہ نہیں گئے. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، جب انہیں بتایا کیا کہ وہ فوجیں نکل گئی ہیں تو وہ بتانے والے سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، فوجیں بھی باہر کھڑی ہیں، ہمیں ان کا خوف ہے، وہ اتنا لشکر جرار ہے، وہ کیسے جا سکتا ہے، ہمیں صحیح صحیح بتاؤ، اگر تو وہ حملہ آور ہے تو ہم یہاں سے تم دبا کر نکلیں گے، نکل کر یہاں سے نکل کر کسی دیہات میں چلے جائیں گے اور دیہات میں جا کر دیہاتیوں کے اندر، چرواہوں کے اندر جا کر چھپ جائیں گے اور ان کے اندر چھپ کر جو اس طرف سے جانے والے لوگ ہوں گے ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤ مسلمانوں کا کیا حال ہے. سمجھ آئی بات؟ يحسبون الأحزاب وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب، بادون ان پتوؤں کے اندر جا کے شامل ہو جائیں گے، پیڑوں کے اندر، چرواہوں کے اندر جا کے شامل ہو جائیں گے اور ان میں جا کے چھپ جائیں گے اور پھر ان سے جا کے یسألون عن انبائکم، آنے والے لوگوں سے پھر تمہاری بابت پوچھیں گے کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے، مرے ہیں، بچ گئے ہیں، فتح یاب ہوئے ہیں یا شکست کھا گئے ہیں، پھر ان سے پوچھیں گے. یہ خیمہ کے اندر بیٹھے ہوئے ان منافقین کا حال اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا. اب محبوب ان پر بھروسہ نہیں کرنا، ان پر بھروسہ نہیں کرنا. اگر یہ تمہارے اندر ہوں گے بھی مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، یہ تمہارے ساتھ نہیں لڑ سکتے، تمہارے ساتھ مل کر ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. یہ اس لیے کہ اندر سے یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. عزیزہ نگرامی قدر، اس میں ہمارے لیے درس کیا ہے؟ یہ تو حال احوال ان کا ہے، یہ تو چیزیں ان کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری داستان ان کی بیان فرمائی ہے. ہمارے لیے اس میں درس کیا ہے؟ ہمارے لیے درس عبرت یہ ہے کہ بندے کا کردار کچھ اور ہو اور بندے کے اندر ارادے کچھ اور ہوں، جسے ہم کہتے ہیں کہ اندر سے اور باہر سے کچھ اور، دوغلا پن. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نہایت ناپسندیدہ عمل ہے. اگر کسی کی مخالفت کرنی ہے تو سامنے آ کر کھڑے ہو کر یہ جرأت کریں کہ آپ کسی کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اگر کسی کے حمایتی بننا ہے تو پھر سامنے کھڑے ہو کر جرأت کے ساتھ کسی کی حمایت کریں، پھر سامنا کریں، حالات کیسے بھی ہوں، موقع محل کیسا بھی ہو. جب کسی کی آپ مخالفت میں کریں تو پھر لوگوں کے سامنے بھی آپ کھڑے ہو تو مخالفت میں نظر آئے. یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے آپ مخالفت کو چھپا لیں اور اندر سے آپ مخالف کریں، اندر سے جڑیں کاٹنے کی کوشش کریں، اور جب سامنے کی باری آئے تو آپ کچھ اور کریں. اور اسی طرح دوسرا پہلو ہے کہ اگر آپ کسی کی حمایت میں کھڑے ہیں تو پھر حمایت میں کھڑے ہو تو پھر ہر لمحے میں آپ حمایتی بن کر کھڑے ہوئے نظر آئیں. ایسا نہیں ہے کہ حمایت تو کریں لیکن کہیں کہ نہیں، جب کوئی بھی نہیں نظر آئے گا اس وقت اکیلے میں ہم آپ کے حمایتی ہیں، اور جب سب لوگوں کے
سامنے کوئی مشکل وقت آ جائے، جب ضرورت پڑے آپ لوگوں کی، اور ضرورت کے وقت پیچھے کوئی صف میں کھڑا نظر نہ آئے، تو پھر ایسی حمایت کا کیا مقصد ہے؟ ایسی حمایت کا مطلب کیا ہے؟ ایسی حمایت کو کیا کرنا ہے؟ حمایت ہو تو پھر اعلانیہ طور پر ہو، مخالفت ہو، بندے نے جس دھڑے میں کھڑے ہونا ہے بندہ اعلانیہ طور پر اس دھڑے پہ کھڑا ہو۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جب کفار کا اور منافقین کا جب حال دونوں بیان کیے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کو پرلے درجے پر کھڑا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافروں سے بھی پرلے درجے پر، نچلے درجے پر منافق ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کا پتہ ہے کہ وہ کفر میں ہیں تو اعلانیہ کفر میں ہیں، کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، سامنے نظر آ رہے ہیں۔ ڈھکا چھپا تو یہ منافق ہے کہ جب مومنوں کے منہ پر آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اہل ایمان ہوں، ان کو بھی دھوکہ دیتا ہے، اور جب کافروں کے منہ پر جاتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، ان کو اسلام ایمان کا دھوکہ اور ان کو کفر کا دھوکہ۔ تو لہذا وہ کیا کہتے ہیں نا، ترنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، سراسر موت یا پھر سنگ ہو جا۔ یہ دورنگی کسی بھی صورت یا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس سے درس عبرت یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر کچھ کرنا ہے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخلص ہو کر ہر حال میں، سختی کے حالات میں، مشکل کے حالات میں، نرمی کے حالات میں، اندر باہر، لوگوں کے سامنے، اکیلے میں بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ خدا بند قدوس ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی